اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تقریر کا موضوع ہے مشورہ دینا۔ مشورہ اس طرح کا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک جانور پڑا ہوا ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، دھوپ میں ایک جانور پڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ شاید رات کو سردی میں رہا اور اب یہ دھوپ سکا رہا ہے، تو اس پر کوئی کپڑا وغیرہ دے دو، تو جب اٹھے گا چلا جائے گا۔ تو میں واپسی پر آیا، اگر کپڑا مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملا تو میں گزارا کر لوں گا۔ یہ جانور ہے، پتہ نہیں بیمار ہے کیا ہے۔ جانور سویا ہوا تھا۔ تو اس نے جب وہ نزدیک گیا، اس نے اوپر اس کے کپڑا دیا۔ بظاہر ہے یہ جانور جو ہوتے ہیں ان کی نیندر بڑی کمزور ہوتی ہے، اور یہ جلدی جب بھی ان کو کوئی بھی چیز کھڑک محسوس ہو یا اور کوئی چیز محسوس ہو یہ جاگ جاتے ہیں۔ تو جب اس نے کپڑا اس کے اوپر دیا تو ایک دم اس نے دیکھا۔ جب دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا شاید کہ اٹھ کر کوئی حملہ نہ کر دے، تو اس نے یوں دیکھ کر پھر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کر لی، سوچتا سوچتا چلا گیا۔ اس نے کہا یار یہ ایک جانور ہے، اس کو بھی نیکی کا پتہ ہے۔ یہ جنگلی جانور ہے، یہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ جو بھی نیکی کرے اس کے ساتھ یہ حملہ نہیں کرتا اس پر۔ وہ یہی سوچتا چلا گیا۔ جب جاتا جاتا راستے میں دو آدمی آگے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ پاس گزرنے لگا تو ایک نے کہا ادھر آؤ۔ وہ چلا گیا۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اس کو کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیں دے دو، اگر جان کی ایمان پاتے ہو تو زیادہ ہم بات نہیں کرتے۔ اس نے کہا یار میرے پاس جو کچھ ہے میں آپ کو دے دوں گا، مگر ایک میری بات ذرا دھیان سے سننا۔ انہوں نے کہا جلدی جلدی بتا، ہم نے اور بھی لوگوں کو لوٹنا ہے، ایک یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس ہی ہم کھڑے رہیں۔ اس نے کہا یار چلے جانا، لیکن میری بات تو سنتے جانا۔ اس نے کہا یار میں آ رہا تھا، راستے میں ایک جانور پڑا ہوا تھا، حالانکہ اس کی کوئی سوچ بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے، انسان کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں ہے۔ تو وہ دھوپ میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا یار یہ شاید بیمار ہے یا اس کو سردی لگ رہی ہے، اس لیے دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ تو جانوروں کی اکثر عموماً عادت بھی ہوتی ہے، انسانوں میں بھی عادت یہ پائی جاتی ہے کہ انسان بھی جب سردی ہو تو دھوپ کو تلاش کرتا ہے۔ تو یار میں نے اس کے اوپر چادر ڈالی تو اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر پھر آنکھیں بند کر لی۔ تو یار نیکی کا تو اس کو بھی پتہ ہے، اور انسان کے پاس تو صلاحیت ہے،
समझ बूझ है, वो लोगों को लूट रहे हैं। जिनके पास सलीयत है, सोच है, अक्ल है, खुद नहीं कमा रहे और लोगों से लूट रहे हैं। उन्होंने कहा ये माजरा तुमने कैसा देखा? उसने कहा ये मैं खुद किया, मैं खुद उस जानवर पर चादर डाली। अगर तुम्हें शक है तो आओ मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा चलो। उनके भी ज़हन में कुछ असर हो गया, यार बात तो सच कह रहा है, हमारे में सोच है, हमें खुद कमाई करके खाना चाहिए, लोगों के आसरे पर नहीं रहना चाहिए। तो वो चले गए। जो ही गए तो क्या देखता है कि उसी चादर के पास वो जानवर बैठा है, उसी चादर के पास जो उसने डाली थी। तो जब वो आदमी नज़दीक गया तो वो दोनों डर गए। वो नहीं डरा जिसने चादर डाली थी, जो डाकू थे वो डर गए। तो वो जल्दी से उठा ना और उन दोनों को काट दिया, जो डाकू थे। और जिसने चादर डाली थी उसने नहीं काटा, उसको नहीं काटा। वो देखता रहा। जब वो उनको काट दिया तो वो मजबूर लाचार हो गए। तो फिर वापस आकर उसके आगे बैठ गया, उसके आगे आके बैठ गया। उन्होंने हर वजह कोशिश की कि इसको आगे से हटाऊं, यार इसने तो बड़ा जुर्म किया, ये तो शायद इसने खुद पाला हुआ है, ये हमारा तो इस जानवर ने बहुत नुकसान कर दिया, हमको तो इसने चारपाई पर डाल दिया। उसने कहा भाई जो नेकी होती है वो नेकी होती है, जो बदी होती है वो बदी होती है। मैंने इसके साथ नेकी करके जा रहा था, तो तुम बदी के लिए आए थे कि हम बदी करेंगे और इससे जो पैसा है वो हम लूट लेंगे। इसलिए ये अल्लाह ने हुक्म फरमाया है कि नेकी का अजर नेकी से मिलता है और बदी का अजर बदी से मिलता है, बशर्ते कि कोई तौबा कर ले। आपके पास वक्त है, अभी भी तौबा कर ले तो अल्लाह आपको माफ़ फरमा देगा, वरना ये जानवर अल्लाह आप पर मसलत कर देगा और तुम्हें यहाँ ही ला कर देगा। तो वो शख्स डर गए और तौबा तैब करते हुए निकल गए। तो जो शख्स कपड़े वाला था उसने कपड़ा भी अपना उठा लिया और दूसरे रास्ते पर चल दिया। तो वो जानवर भी उसकी साथी था, वो जानवर भी उसके साथ था। जहाँ तक उस जानवर की सरहद थी वहाँ तक को क्या। और उसके बाद जब वो बिछड़ने वाले थे तो उसके पाँव पर अपना सिर रखा और उसकी तरफ देखा और चल दिया। तो वो चादर भी आदमी साथ लेकर वहाँ से चल दिया। नेकी का जो अजर होता है ये ज़ाया नहीं होता, बदी का जुर्म ज़ाया नहीं होता है कि बदी की और ख़त्म हो गई, नहीं। ये जो इंसान के साथ फरिश्ते हैं ये नेकी और बदी लिख लेते हैं। इस बात से ये चीज़ मालूम हुई जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है फिर अल्लाह मखलूक उसके ताबिया कर देते हैं। ये हमारे जो पाकिस्तान में लोग रहम कर रहे हैं ऐसा रहम नहीं करना चाहिए। जो यहाँ रहम हो रहा है ऐसा रहम नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक बात पर मुतफिक ही नहीं, अपना अपना अंदाज़े बयां तकरीर कर रहे हैं। मैं सच्चा, वो झूठा है, आगे वाला कहेगा वो सच्चा है, मैं सच्चा हूँ, वो झूठा है। इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, सच और झूठ के चक्कर में। हमारे अपने प्यारे उलमा देख रहे, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। वो सच्चा है, वो झूठा है, मैं सच्चा हूँ।
एक दूसरे को यही कह रहे, आगे से बात नहीं पता है सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि यहाँ झूठ से ही रिझता और पकता है, यहाँ सच से रिझता पकता नहीं है। सबका मैं नहीं कह रहा, अक्सर हम यही कर रहे हैं। हमने ऐसी इस बुरी चीज़ की बुनियाद रखी है जिसकी बुनियादें इतनी मजबूत हो गई कि अब हम तोड़ भी रहे हैं लेकिन ये टूट नहीं रही बुनियाद। इससे मखलूक खुदा का बड़ा नुकसान हुआ। जहाँ झूठ ही रिझे, झूठ ही पके, तो वहाँ अच्छी बुनियाद रखने की कोई तकवात नहीं होती। सबका मैं नहीं कह रहा, मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ, आम बात। आप देख ले, अगर घर में झूठ आ जाए, खामद बीवी से झूठ बोले, बीवी खामद से झूठ बोले, बच्चे बाप से झूठ बोले, बाप बच्चों से झूठ बोले, तो उस घर में क्या होता है? उस घर में फिर फितना खड़ा हो जाता है कि हर बात झूठ पर मबनी हो, तो वहाँ फिर फितना खड़ा हो जाता है, फिर वो घर तबाह हो जाता है। क्योंकि एक दूसरे पर इत्माद ही नहीं रहता, इतबार ही नहीं रहता। मादरत से जब झूठ आम आ जाए तो फिर इतबार भी ख़त्म हो जाता है। जब झूठ आम हो जाए तो फिर इतबार ख़त्म हो जाता है। इतबार वहाँ से निकल जाता है जहाँ झूठ आ जाता है, क्योंकि तुम बेशक सच कहते रहो, मैं यही तस्वर करूँगा कि ये झूठ कह रहा है, अगला आदमी शायद झूठ कह रहा है। क्यों? कि वहाँ झूठ ज़्यादा होता है, वहाँ ये बात होती है। मैं आम एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूँ। बदकिस्मती से यहाँ भी यही चक्कर चल रहा है। इस चक्कर को ख़त्म करने के लिए कोई इख्तियार नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी दुकान पर जाता है तो वहाँ से चीनी समझ ले, कोई और चीज़ समझ ले, 1 किलो खरीद के लाता है। दूसरे पूछते हैं कि भाईजान आपने ये चीनी किस तरह किलो लाई है? उसने 10 रुपये की लाई हो तो वो कहेगा नहीं 30 की है। वो कहेंगे यार ये तो बहुत महंगा है, इसके पास मत जाओ, इसके पास मत जाओ, और किसी दुकान पर चले जाओ। तो वो लोग रुख उधर मोड़ देते हैं, उसके पास नहीं जाते, पूछते नहीं कि यार चीनी तुमने किस तरह किलो लगाई हुई है, ये आदमी सच कह रहा है झूठ कह रहा है। क्योंकि उस दुकानदार से जो चीनी खरीदता है उसकी नफरत होती है, इसलिए वो ये कलाम करता है कि इसको ज़ेर किया जाए, जलील किया जाए, रसवा किया जाए, ख्वार किया जाए, बदनाम किया जाए। बदकिस्मती से आज यही चक्कर चल रहा है यहाँ। सबका मैं नहीं कहता, अक्सरों का कहता हूँ, यही चक्कर चल रहा है कि फलाने के पास ना जाओ वो झूठा है, फलाने के पास ना जाओ वो झूठा है। हम जो है हमारे पास हो, हम सच्ची बात कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की बात करना उलमाओं का हक नहीं है। जो हक बात हो उसको तस्लीम करना चाहिए, तब माशरे में इतबार होता है। जब हक बात को तस्लीम कर लिया जाए, वहाँ तनाज़ा भी खड़ा नहीं होता और वसाद भी खड़ा नहीं होता, किसी किस्म की बदअमनी नहीं होती। उस माशरे में सुकून आ जाता है, वो माशरा तरक्की कर जाता है। जहाँ हक की बात को तस्लीम किया जाए और बुरी बात से इनकार किया जाए, बुरी बात से इनकार किया जाए,
تو وہاں سکون ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی آدمی ہے وہ غلط بات کرے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، مجھے سچ ہی کہنا چاہیے. جھوٹ پیاک بولتا رہنا، پھر بعض اوقات لوگ اس کو مار بھی دیتے ہیں کہ یار ایسی بات غلط کر، فساد والی، اس کو جھڑک دیتے ہیں، تو پھر خاموش ہو جاتا ہے. جہاں سبھی ایک طرح کے ہو جائیں تو وہاں کس کو کوئی منع کرے گا، کس کو منع نہیں کرے گا، کس کی کوئی بات سنے گا، کس کی نہیں بات سنے گا. سب کی نہیں میں کہہ رہا، یہ سب کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. سب نہیں کہہ رہے، اکثر ہم کہہ رہے ہیں. اس کی بنیاد ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے رہنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے. اس چیز کا ہم نے سہارا اس لیے لیا ہے. اکثر لوگوں نے اس کا سہارا اسی لیے لیا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پارٹی ہوتی ہے وہ جو مرضی کچھ کہتا پھرے، اس کو کون روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکتا. اگر کوئی سرکاری طور پر بھی اگر اس کی کوئی پکڑ دکڑ ہو تو اس کو چھڑا لیتے، کیونکہ اس کا جو ٹولہ ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے. جو اس کے 20 50 100 200 600 آدمی جو ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ پکے، وہ اس سے ان کو پیسے بھی دیتا ہے اپنی پزارائی کے لیے. وہ آگے لوگوں کے جو ہے نا باتیں بیان کرتا رہتے ہیں، یہ کیا اس نے تو بہت کچھ ہوا، یہ کیا تو اس نے بہت کچھ ہوا. وہ اس کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں. تو تب وہ جا کر منزل عام پر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار کہ خدا کا خاصہ یار یہ 500-600 آدمی جو ہے یہ سارے جھوٹے تو نہیں ہیں یار، کوئی اس میں ہے یہ تو یہ بات کر رہے ہیں. اصل میں اس میں بات ہوتی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہ جو شہروں میں دیہاتوں میں تحصیل لیول پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کئیوں نے طوطے رکھے ہوئے ہیں، کئیوں نے کیا رکھا ہوا ہے، کوئی فالیں نکال رہے ہیں، کوئی حساب کتاب لگا رہے ہیں. تو وہ طوطا فیل لے کے آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار تیری قسمت میں تو یہ لکھا. اگر قسمت کا اس کو پتہ ہو جو بتا رہا ہے میں میری قسمت میں کیا لکھا ہے، تو خود عمل نہ وہ کرے. جیسے یہ انگوٹھی چھاپوں والے، عقیقوں والے، زعفران، مرجان، یاقوت اور بھی بہت ساری انگوٹھیوں میں پتھر فٹ کرتے ہیں نگ، تو 2,000 6,000 50,000 کا لیتے ہیں. یار یہ تم لوگ تو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، یہ تم لگاؤ گے تو یہ ہوگا، یہ لگاؤ گے تو وہ ہوگا. حالے آپ ہی اندازہ لائیں معزز حضرات کہ پتھروں سے بھی کچھ ملتا ہے. کس پتھروں سے بھی قسمت بدلی ہوتی ہے، تقدیر بدلی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ، چکر چلانا، لوگوں کو گمراہ کرنا. اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دیکھیں 5-5 10-10 20-20 چھاپے ہاتھوں کو لگائی ہوئی ہیں، یہاں تک عورتوں کی طرح بال رکھے ہوئے ہیں. یہاں جو بال رکھتا ہے وہ زیادہ معزز پایا جاتا ہے. آمنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جنہوں نے پٹے رکھے ہوئے ہیں، زلفیں رکھے ہوئے ہیں، ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. اکثر تم نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے پیچھے سے گت کی ہوئی ہے. آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو لوگ عورتوں کا روپ اختیار کریں اور جو عورتیں مرد کا روپ اختیار کریں. یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ان مرد اور عورتوں پر لعنت ہے جو مرد عورتوں کا روپ اختیار کریں اور جو عورتیں مرد کا روپ اختیار کریں. تو یہاں دیکھ لیں کہ جس نے زیادہ بڑی مونچھیں رکھی ہوں وہ زیادہ دریل ہوگا.
وہ بڑا آکڑ کے چلے گا، جناب بڑی بڑی مشرق. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں. جو نیچے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس اسلام کا علم کم ہوتا ہے، ان لوگوں کو یہ چیزیں بہت متاثر کرتی ہیں. جب یہ علم والے لوگوں کے پاس یہ چیزیں فروخت ہونا شروع ہو، جو میں نے پیچھے بیان کی ہے، سب کا میں نہیں کہہ رہا، اکثر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، سب لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اس سے معاشرہ گمراہ بھی ہوتا ہے اور بے ادب بھی ہوتا ہے اور گستاخ بھی ہوتا ہے، اور تہذیب بھی اس معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے جہاں یہ چیزیں جنم لیں. یہ چیزیں بڑوں سے منتقل ہوتی ہیں چھوٹے لیول پر. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک موبائل کتنی بڑی سہولت ہے. بندہ انگلینڈ میں ہو، ایک سیکنڈ سے پہلے بات کر سکتا ہے. یہ کتنی بڑی سہولت ہے. اور اس کے ساتھ ہی مواد بھی بیچ دیا گیا، لوگوں کو الجھا دیا. وہ بیٹھے کئی لوگوں کی نظر ہی چلی گئی غلط استعمال سے. جب اس کے اندر اور کوئی چیز ہی نہ ہو، بے حیائی والی کوئی چیز ہی نہ ہو سوائے کال کے. جیسے کہ پہلے وہ بٹنوں والے موبائل تھے، اس کے ساتھ بھی انہوں نے کاٹ نکال لیا. اس میں مواد لوگ جمع کر لیتے تھے تو دیکھتے رہتے تھے. انسان نے اپنی گمراہی کا جو سامان ہے وہ خود تیار کیا. اللہ رب العزت نے کسی کو گمراہ پیدا نہیں کیا کہ تو دنیا میں جا کے گمراہی کر. یہ انسان نے خود مواد اپنے لیے تیار کیا، جس کی سزا یہ خود بھگتتا ہے. خود ظلم کرتا ہے اور خود اس کی سزا بھگتتا ہے. اللہ رب العزت نے کسی انسان کو حکم نہیں دیا کہ تو گمراہ ہو، نہ کسی کی مقدر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ تو جا کے گمراہ ہو. انسان خود گمراہ ہوتا ہے، خود گمراہی کے سامان کرتا ہے. آج دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنا اسلحہ ہے. یہ کس لیے بنایا گیا؟ انسان کو مارنے کے لیے. یہ اللہ نے کہا کہ آپ ایسے اسلحے بنائیں اور لوگوں کو ماریں؟ نہیں، یہ انسان خود اپنی تباہی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے. خود انسان. جیسے کہ میں موبائل کا ذکر کیا، یہ کال کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں ہر چیز، ہر نیک. اب تم دیکھیں کوئی بھی حدیث، کوئی بھی قرآن پاک کی صورت آپ اس پر لکھیں، وہ فوری آ جائے گی، آپ پڑھ لیں، سمجھ جائیں. مگر موبائل والوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے اندر مواد بھی آ سکتا ہے، آپ وہ بھی دیکھیں. جیسے ٹی وی ہے، ٹی وی پر خبریں دیتے ہیں، ہر کسی کو آگاہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. یہ تو ایک اچھا کام ہے. نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، روزوں کا طریقہ بتاتے ہیں، روزہ رکھنا کس ٹائم، روزہ کھولنا کس ٹائم. یہ تو ہے نیکی کے کام. تو ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بھی چلا لیا ہے کام. وہ کیا؟ وہ ڈرامہ. یہ انسان نے نہیں بنایا نا، انسان ہی اس میں کام کرتے ہیں. پھر انہوں نے جانوروں کو بھی نہیں بخشا، جانوروں کو بھی ساتھ ملا لیا. ڈرامے بنا رہے ہیں، ٹکٹے شو بنا رہے ہیں. یہ انسان خود گمراہی کا کام کر رہا ہے، خود اپنے لیے گمراہی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے. تو جو یہ انہوں نے ٹی وی ایجاد کیا ہے، اس میں انہوں نے نیکی بھی رکھ دی اور ساتھ ہی نیکی بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ بریائی بھی بتا رہے ہیں.
اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح بچو گے، چوری کرو گے تو پھر اس طرح بچو گے، قتل کرو گے تو اس طرح بچو گے، اور یہ کرو گے تو اس طرح بچو گے. یہ بھی ساتھ یہ بتا رہے ہیں. یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں. اور ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تو بڑے معزز بنتے ہیں. ہم بڑے معزز ہیں، ہم بڑے نیک ہیں. نیک لوگ ڈرامے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں. نہیں، اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور مخلوق خدا پر رحم کرے، زیادتی نہ کرے. اور دنیا میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں سب سے خطرناک شخص وہ ہوتا ہے جو دنیا میں برائی پھیلاتا ہے. دنیا میں برائی پھیلاتا ہے، اس سے بڑا کوئی خطرناک ہے. اور دنیا سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتا ہے. یہ 95% جو دنیا گمراہ ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی، اس ٹی وی کی وجہ سے، ریڈیو کی وجہ سے. جو اچھی باتیں تھیں ان میں وہ انہوں نے کم کر دی، اور بریائی والی باتیں انہوں نے زیادہ نشر کرنا شروع کر دی. ڈرامہ برائی ہے، ڈرامہ کوئی اچھی چیز نہیں. ڈرامہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، فلم کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس میں دیے بہنیں بھی ناچتی ہیں، عورتیں بھی ناچتی ہیں، مرد ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دل کا اظہار کرتے ہیں، اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، تو وہ بھی جا کے معاشرے میں پھر اسی طرح کرتے ہیں. یہ برائی ہے. اس میں نیکی کا حکم دینا برائی نہیں ہے، بدی کا حکم دینا برائی ہے. اور یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دینا. میں ڈرامہ لگا ہوا یار، پڑھ لیتے ہیں نماز، ڈرامہ ذرا ختم ہوئے. ایسی گفتگو ڈرامے میں کرتے ہیں کہ انسان کے اٹھنے کا دل نہیں کرتا. جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا ڈرامہ شروع، جب بھی اذان ہوگی ڈرامہ شروع. یہ گمراہی کا سامان انسان کو گمراہی کی طرف لے گیا. آج ہماری یہ حالت ہوگی کہ ہم کسی طرف کے نہیں رہے. فتنہ فساد ہر طرف ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری صحت ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوزخ سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، سب راستے گمراہ ہیں، لوگوں کو پکھیرنے والے ہیں. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، وہی جنت کا راستہ ہے. دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.